اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین۔ بنڈلز آف نالج کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ یوم انہدام جنت البقیع سے 2 دن قبل بنو امیہ کی پروپیگنڈا مشینری پھر فعال۔ حلب جل رہا ہے سے لے کر عمر بن عبدالعزیز کی نبش قبر تک کا یہ سلسلہ کوئی تازہ نہیں۔ جب صفین میں مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر سے جنگ لڑنے ایک شامی آیا تو امام کے سپاہی کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ میں اس وجہ سے تم لوگوں سے لڑنے آیا ہوں کیونکہ تمہارا امام نماز نہیں پڑھتا، نعوذ باللہ۔ یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ جنوری 2020 کے آخری دنوں میں جب ادلیب کے چند دیہاتوں کو شامی حکومت نے النصرہ کے دہشت گردوں سے آزاد کرا دیا تو اس وقت وہاں کی چند تصاویر اپنے چینل سے میڈیا پر نشر کی۔ شامی حکومت کی حامی ویب سائٹ پر آج بھی یہ خبر موجود ہے اور اس ویب سائٹ کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں ہم دے رہے ہیں کہ ان مقامات کو دہشت گردوں سے آزاد کرا لیا گیا ہے۔ یہاں چند باتیں ناظرین کرام قابل غور ہیں۔ نمبر 1، یہ خبریں 8 شوال سے نزدیک ہی کیوں پھیلائی گئیں؟ 8 شوال وہ دن کہ جب آل سعود کی برطانوی ایجاد وہابی حکومت نے جنت البقیع کو مسمار کر دیا تھا۔ نمبر 2، تکفیریوں کے برخلاف شیعہ جو دشمن کی نبش قبر کو بھی حرام سمجھتے ہیں، وہ عمر بن عبدالعزیز کی قبر کے ساتھ یہ کام کیوں کریں گے؟ جبکہ شیعوں کے نزدیک عمر بن عبدالعزیز کا حساب کتاب بنو امیہ سے جدا ہے، کیونکہ شیعوں کا ماننا ہے کہ اس نے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ پر سب و شتم بند کرایا تھا۔ اس کے علاوہ باغ فدق امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی واپس کیا تھا۔ نمبر 3، یہ جوش اور صحابہ کی محبت کا جذبہ صحابی رسول حجر بن عدی کی نبش قبر کے وقت کہاں تھا؟ اور انہدام جنت البقیع کے جہاں اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے علاوہ امہات المومنین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور درجنوں صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی قبور موجود ہیں، یہ غیرت اسلامی کہاں چلی جاتی ہے؟ ناظرین کرام، سانحہ ادلب یہ کیا ہے؟ یہی بات ہم آپ دوستوں کو آج کی ویڈیو میں بتانے جا رہے ہیں، لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل آپ تمام نئے دیکھنے والے دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل بنڈلز آف نالج کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ شکریہ۔ سانحہ ادلب، جیسا کہ ہم نے پہلے تفصیل آپ کو بتا دی، ایران کی ملیشیا اور بشار الاسد کے درندوں نے ادلب میں 5ویں خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ان کی زوجہ محترمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قبروں کو کھود کر مقدس اجسام کو نکال پھینک دیا۔ پچھلے برس ادلب کے جنوبی علاقے الدیر الشرقی میں واقع ان قبور کو جلایا گیا تھا، پھر ان پہ بمباری کی گئی اور پھر 27 مئی کو انہیں مکمل منہدم اور کھود کر باقیات نکال دی گئی۔ عرب سوشل میڈیا میں تخریب کی ویڈیو بھی زیر گردش ہے، جسے دیکھ کر اپنی بے بسی پہ رونا آتا ہے۔ ویڈیو نیچے لنک میں جا کر دیکھ سکتے ہیں جو ہم نے ڈسکرپشن میں دیا ہے۔ مذکورہ احاطے میں سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ان کی اہلیہ فاطمہ بنت عبد الملک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور خادم ابو زکریہ بن یحییٰ المنصور کی قبریں تھیں، مگر اب کچھ بھی نہیں۔ مسلمانوں کے لیے ذلت و رسوائی اور شرم بلکہ ڈوب مرنے کا اس سے بڑا مقام کیا ہو سکتا ہے؟ میں لکھوں یہ جو نقاب پوش شہسوار دھول میں اٹا بے حال ہے، مگر پھر بھی گھوڑے کی پشت پہ سوار گزرا ہے۔ اسے اور کوئی غم نہ تھا سوائے اس کے کہ سیاہ صورت مخلوق نے مظلوموں کی بستی پہ یہ الغار کر رکھی تھی، معصوم سفید لاشوں کی بھرمار کر رکھی تھی۔ اے امت مسلمہ کے لاپرواہ نوجوان، مجھے جواز دو، کسی روز میں بھی کھڑکی کی چوکھٹ پہ قلم ورق رکھ کر روشن آنکھیں لیے مرثیے نہیں فتح اور عظمت کے نغمے لکھوں۔
ناظرین کرام، آج کی یہ ویڈیو آپ تمام دوستوں کی خدمت میں پیش کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ کسی بھی خبر کو بنا تصدیق کیے آگے مت پھیلایا کریں. اور شیعہ سنی فساد تو وہ فساد ہے جو کروانے میں ہر شخص جو مسلمانوں کا دشمن ہے، جو ملک پاکستان کا دشمن ہے، جو دین اسلام کا دشمن ہے، وہ پے در پہ ایسی چالیں اور سازشیں کرتا رہتا ہے. اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ فیس بک، واٹس ایپ پر ایک اہم پیغام سمجھ کر شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں اور ہمارے ساتھ مل کر فرقہ واریت سے پاک پاکستان بنانے کی کوشش کریں. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ تمام دوستوں کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا. انشاءاللہ تعالی پھر نئے ویڈیو میں آپ تمام دوستوں سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمین ثم آمین. اللہ نگہبان.